اس وقت ہمارے ساتھ سامعین پاکستان ہاکی ٹیم کا ایکس پلیئر ہمارے پاس موجود ہے جو تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ ہم آپ کے ساتھ اس کی جو ہے نا ڈیٹیل کے ساتھ بات کروانا چاہتے ہیں کہ یہ جو پاکستان ہاکی ٹیم یا پاکستان میں ہاکی کی طرف دیکھا جائے یہ کیوں زوال پذیر ہو رہی ہے، یہ کیوں نیچے آ رہا ہے، اس کی کیا اقدامات کرنے تھے۔ پہلے ہم اس کے ساتھ آپ کو ملا دیتے ہیں جس کا نام ہے ضیاء اللہ شاہ، جس کا تعلق مردان سے ہے اور یہ پاکستان ہاکی ٹیم کا ایکس پلیئر ہے۔ جی ضیاء اللہ شاہ صاحب، السلام علیکم، آپ سب لوگوں کو میری طرف سے سلام۔ اور سب سے پہلے بات یہ ہے کہ اگر آپ ہاکی کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہاکی ہمارا قومی کھیل ہے اور ہم نے ہاکی پہ بڑا راج کیا ہے، یعنی 4 مرتبہ ورلڈ کپ جیتے ہوئے ہیں، اولمپک جیتے ہوئے ہیں، بے شمار اور ٹائٹل ہے پاکستان کے ساتھ۔ تو اس وقت ہاکی جو ہے وہ عموماً تو یہ کہا جاتا ہے کہ ہاکی قومی کھیل ہے اور ہاکی کو ترجیح دینا چاہیے، لیکن یہ صرف لوگ بات کرتے ہیں، اس میں جو ہے کوئی اس کے پریکٹیکل پہ نہیں آتا کہ ہاکی میں کیا کرنا چاہیے۔ ریسنٹلی ایسا ہوا ہے کہ آصف باجوہ صاحب جو ہے اس کو دوبارہ سیکٹری پاکستان وہ لگایا گیا ہے۔ پہلے تو یہ پوچھنا چاہیے ہماری قوم سے، ہمارے آفیشل سے، اسپیشلی اس اولمپئن سے کہ یہی اولمپئن پہلے آصف باجوہ کے پیچھے لگ گئے تھے کہ بھائی آصف باجوہ یہ کر رہا ہے، آصف باجوہ وہ کر رہا ہے۔ تو میں ذرا یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ابھی آصف باجوہ کو دوبارہ لانے کا کیا مطلب ہے، چونکہ اس وقت آصف باجوہ جو ہے، آصف باجوہ ہمارا اولمپئن ہے اور میں کہتا ہوں کہ سیکٹری شپ کے لیے آصف باجوہ سے اچھا سیکٹری نہیں ملتا۔ ہاں شہباز تھا، لیکن شہباز پلیئر اچھا تھا۔ اور یہ اس وقت بھی میں نے ایک میٹنگ ہوئی تھی ہمارا یہاں پہ اسلام آباد میں، تو ایک میٹنگ ہوئی تھی جس میں برسریاب میں نے کہا تھا کہ شہباز بھائی جو ہے وہ ایک اچھا پلیئر ہے تو اس کو کوچ لے کے آ جائے۔ تو بہرحال عموماً یہ دیکھا گیا کہ ایک پاکستان میں ایک چیز جب اینڈ تک پہنچ جاتی ہے تو وہ پھر اس طرح کر دیتے ہیں کہ اینڈ پہ اس کو وہ ختم کر دیتے ہیں اور رینیو کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں، جو دوبارہ ریسائیکل میں آ جاتے ہیں اس کی وجہ سے۔ اچھا ضیاء اللہ شاہ صاحب، ہمیں یہ بتایا جائے کہ پاکستان میں جو اسکولوں کی سطح پر جو ہاکی ہو رہی ہے وہ تو بہت ایک اچھے لیول پہ ہو رہی ہے، اس کی ٹورنامنٹیں منعقد ہو رہی ہے باقاعدہ طور پر ڈسٹرکٹ لیول پر، پھر صوبائی سطح پر، لیکن اس کی نرسری کمزور ہے۔ اس کے بارے میں آپ کا کیا حال ہے کہ یہ ہمارے لوگ اوپر کیوں نہیں آتے؟ ٹیلنٹ کی کمی ہے یا وسائل کی کمی ہے؟ رضوان بھائی بات یہ ہے کہ ایک تو ابھی یہ ایک مشن تھا گورنمنٹ کا کہ پاکستان، انڈیا بلکہ ایشیا سے ہاکی کو ختم کیا جائے، اور اس میں وہ کامیاب ہو گئے، یہ ہم سمجھ نہیں رہے۔ تو یہ کیا وجہ تھی جو وہ کامیاب ہوئے، وہ کون سے پوائنٹ سے، ذرا اس پر روشنی ڈالیے۔ ہاں یہ بات بہت اچھی ہے۔ دیکھو ہاکی بیسکلی ایک مہنگی گیم ہے، مہنگی گیم ہے، بجائے کرکٹ کے دوسرے گیموں کی ہاکی ایک مہنگی گیم ہے، اور اس مہنگی گیم کو گورو نے مہنگا کر دیا اور مہنگا کر دیا، رول چینج کر دیے ہیں ہمارے اسکولوں سے۔ آج نہیں سر، میں یہاں پر ایک سوال بنتا ہے کہ رول تو پورے دنیا کے لیے چینج ہوتا ہے نا، صرف پاکستان کے لیے تو جو ہے نا رول چینج نہیں کرتے۔ ایسے کون سے اقدامات ہوئے جس سے ہماری جو ہے نا ہاکی زوال پذیر ہوئی؟ ٹھیک ہے، اس طرح ہے، دیکھو اس کے لیے آپ نے ایک بہت اچھا پروگرام آپ کی سیٹ اپ میں ہونا چاہیے کہ سارا چیز میں ایک 3 گھنٹے میں ایکسپلین کر دوں۔ آپ اگر مجھ سے نہیں، یہ آپ سرسری طور پر جو ہے نا اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالیے کہ اصل وجہ کیا ہے، میں بنیادی طور پر اس کی وجہ پوچھنا چاہتا ہوں۔ وجہ یہ ہے کہ اسکولوں سے ہاکی ختم ہو گئی ہے۔ آپ لوگ میرے ساتھ جاؤ گے ہر اسکول میں، اسکول سے بالکل ہاکی ختم ہو گئی ہے۔ گراس روٹ لیول کی جو گیم تھی، جو ہمارے بنوں میں ہوا کرتی تھی، مردان میں ہوا کرتی تھی، پشاور میں ہوا کرتی تھی، کیمبل پور میں ہوا کرتی تھی، وہ ہاکی بالکل ختم کر دی ہے۔ کیوں؟ نہیں، آپ ایک طرف کہہ رہے کہ اس کو مہنگا کر رہے ہیں، لیکن جو پرانے زمانے میں تھی تو بہت غربت بھی تھی، لیکن ہاکی بہت جو نا ترقی پر تھی، تو وہ وجہ کیا تھی؟ ابھی تو لوگوں کے پاس پیسہ بھی بہت ہے، سب کچھ بہت ہے، وسائل بھی بہت ہے، لیکن آپ کہہ رہے کہ کھیل مہنگا ہو رہا ہے۔ یہ مہنگائی سے آپ کی کیا مراد ہے؟ مہنگائی سے میرا یہ مراد ہے کہ دیکھو اسٹروٹرپ جب آیا نا تو آپ کی جو لکڑی کی ہٹ کی جو لکڑی وہ ہاکی تھی، سٹک تھا، ہاکی سٹک تھا، وہ ختم ہو گئے۔ آپ کے سیالکوٹ میں دنیا بھر کے لیے یہاں سے ہاکیاں بنائی جاتی تھی اور اس کو بیچی جاتی تھی، وہ ختم ہو گئی ہے۔ فیبر کی ہاکی آئی ہے،
پہلے ہمارے ٹائم میں، آپ تو چھوٹے ہوں گے اس وقت، لیکن ہمارے ٹائم میں ہاکی تھی 200 روپے کی یا 300 روپے کی، ہم اچھی اسٹک ماڈل کی تھی، احسان کی تھی، یہ ہاکی لیتے. اب 7,500 کی ایک ہاکی ہے، 4,500 کے ان کے جوتے ہیں. اسٹروٹرپ پہ کھیلنے کے لیے ایک بچہ اپنے ٹیم والوں کو 100 روپے ایک 60 منٹ کے ٹائم کے لیے. مطلب آپ کی یہ ہے کہ ہمارے پاس اقدامات نہیں ہو رہے ہیں، وسائل جو ہے نا گورنمنٹ ترقی اس کی توجہ نہیں دے رہی ہے، آپ کی جو ہے نا ہم سوال یہی ہے. بالکل یہی، حالانکہ آپ کا جو آج کل وزیر اعظم ہے ماشاءاللہ، وہ ایک اسپورٹس مین ہے، ٹھیک ہے، اور اسپورٹس مین، مگر اس نے تو ہاکی نہیں کھیلی، وہ تو کرکٹ بہت شوقین ہے. میں اسپورٹس مین کی بات کر رہا ہوں کہ وہ ایک بہت اچھا لیڈیبل اسپورٹس مین ہے. اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ آخر یہ گیم کیوں نیچے جا رہا ہے. حالانکہ یہ پاکستان کا قومی کھیل بھی ہے نا. بالکل یہ قومی، یہی تو میں نے بتایا آپ کو. دیکھیں ایک ورلڈ کپ پہ ہمارے آج کل وزیر اعظم صاحب جو ہے اپنی اچھائیوں کی وجہ سے وہ وزیر اعظم بنا. ہمارے ایک پلیئر ہے خالد محمود، آپ نے پچھلے دنوں میں یہ میڈیا پہ دیکھا، سوشل میڈیا پہ دیکھا ہوگا کہ خالد محمود صاحب نے ایک بہت لو ارقام سٹارٹ کیے جو میں بیان نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے. تو آپ کا ایک گیم جو ہے ایک ورلڈ کپ پہ آپ کا جو پرائم منسٹر بن جاتا ہے، دوسرے آپ کے اولمپئن جو ہے وہ نیچے آ رہے ہیں. اسی وجہ سے آ رہے ہیں کہ ان کو توجہ نہیں. اور اسپیشلی میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اتنا اچھا ایک پروگرام بنایا جس میں مجھے آپ لوگوں نے بلایا کہ کچھ ہماری قومی کھیل پہ بات. جی ناظرین، تھوڑا ضیاء اللہ شاہ سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ نے پاکستان کے لیے کتنا ہاکی کھیلا اور کتنے ورلڈ کپ کھیل چکے ہیں؟ جی ضیاء اللہ شاہ صاحب. ورلڈ کپ تو میں نے بالکل نہیں کھیلا ہے، کیونکہ میں خود جب پاکستان ٹیم میں آیا تو مجھے ایک اپرچونٹی ملی تھی. اس وقت تراسا اسپین کے لیے 93 کی ٹیم بن رہی تھی، اور کچھ وجوہات سے مجھے اس آخری پلیئروں میں میرا نام تھا. شہناز شیخ صاحب ہمارے کوچ تھے، تو ڈراپ کر دیا گیا تھا. تو پھر مجھے اپرچونٹی ملی کہ میں ملیشیا میں اپنا لیگ کھیلوں اور اس کے لیے چلا جاؤں. تو باہر کے ملکوں میں مجھے ٹھیک ٹھاک اپریسیشن ملی اور اس لوگوں نے اپریسیٹ کیا. اور پھر میں نے باقی کی جو 18-19 سال تھی وہ ملیشیا، آسٹریلیا، مختلف ملکوں میں کھیلا ہوں. اور اس کے بعد جب آیا ہوں تو مجھے یہاں پہ اپرچونٹی ملی کہ مجھے وہ اسلام آباد کا اسلام آباد ہاکی ایسوسی ایشن کا سیکرٹری بنائے. تو 7 سال میں یہاں سیکرٹری تھا. تو جب آپ سیکرٹری تھے اس وقت آپ لوگوں نے جو ہے نا ضیاء اللہ شاہ صاحب، آپ نے ہاکی کے لیے کیا اقدامات کیے تھے اسلام آباد میں؟ کیا بہت اچھا کویشچن آپ نے رضوان بھائی کیا ہے. یہ میرے دل پہ ایک بہت بڑا بوجھ تھا کہ میں لوگوں کو بتاؤں، اسپیشلی اسلام آباد والوں کو بتاؤں. آپ یقین کریں کہ میں جب یہاں پہ آیا ہوں تو یہاں پہ اسلام آباد میں اسپیشلی ہاکی کا کوئی اتنا وہ نہیں تھا کہ وہ تو لڑکے آگے جا سکے. میرے ٹائم میں نے 3 سپر لیگ ہوئے ہیں، تینوں میں اسلام آباد کی ٹیم سیمی فائنل تک پہنچی ہے. سپر لیگ جس طرح آپ کی یہ کرکٹ لیگ ابھی ہو رہی ہے، تو 3 مرتبہ اسلام آباد کی ٹیم جو ہے وہ سپر لیگ کے سیمی فائنل میں پہنچی ہے. پاکستان کے ہر ضلع، ہر صوبے میں جب ٹورنامنٹ منعقد کیے جاتے تھے میرے پلیئر وہاں جاتے تھے. ایک نام تھا ان کا. یہاں سے میں نے 2-3 لڑکوں کو پاکستان کیمپ میں بھیجا ہے، اس کے لیے لڑا ہوں. میرے ہوتے ہوئے یہاں سے امپائر، انٹرنیشنل امپائر بنے ہیں. اللہ کا شکر ہے، میرے چھوٹے ہیں، میں نے ان کے لیے بات کی کہ ان لوگوں میں پوٹینشیل ہے، ان کو آگے لے کے جائے. میں نے ان کو سپورٹ کیا ہے. یہاں کے گرلز کے لیے میں نے سپورٹ کیا ہے. دوسری بات یہ ہے یہاں کے گراؤنڈوں کے لیے میں نے آواز. ہاں جی، گراؤنڈ کے حوالے سے ذرا بتائیں نا، کیونکہ اس وقت اسلام آباد میں تو مجھے گراؤنڈ نظر نہیں آ رہے. تو اس وقت آپ کی کیا صورتحال تھی؟ یہ کچھ اقدامات گراؤنڈ کے حوالے سے آپ لوگوں نے کیے تھے؟ اللہ کا شکر ہے کہ جب میں نے اسلام آباد میں سیکرٹری شپ سے استعفیٰ دیتے ہوئے اسلام آباد کو 7 گراؤنڈ دیے تھے، جس پہ ہم CDA سے لڑے تھے کہ بھائی یہ ہاکی گراؤنڈ ہے، جس میں سے اپارا کا گراؤنڈ ہے اور اس میں فیصل کھیل رہی ہے، فیصل کی ٹیم کھیل رہی ہے. اس کے علاوہ جو ہے آپ کی دعا سے جو یہ اپنا G9 کا گراؤنڈ ہے وہ ہم نے لیا تھا. اس کے علاوہ ہم نے ستارہ مارکیٹ میں بہت اچھا وہ لیا تھا. تو میرے طرف سے اور میری پوری ٹیم جو اس وقت میرے ساتھ تھی، ہم نے کافی اس پہ آپ یقین کریں کام کیا. اور اللہ کا شکر ہے اب بھی اچھے کھیل رہے آج کل بچے اسلام آباد میں. اور میری دعا ہے جو ابھی ایسوسی ایشن ہے ان کی کہ یہ اسی طرح کام کرے جس طرح میں چھوڑ کے گیا تھا. بہت بہت شکریہ ضیاء اللہ شاہ صاحب آپ کے ہمارے پروگرام میں شرکت کرنے کا. انشاءاللہ ہم آئندہ بھی آپ کو جو ہے نا مدعو کریں گے. بہت بہت شکریہ ناظرین. یہ تھا ضیاء اللہ صاحب، پاکستان ہاکی ٹیم کا ایکس پلیئر، جو اس وقت ہمارے ساتھ پروگرام میں شریک تھا. آئندہ بھی ہم آپ کے ساتھ ایک آئندہ پروگرام تک ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.